نے فرمایا کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 1 سال تک نئے کپڑے نہیں بناتے. کیا حکم شرع ہے؟ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، پہلے تو ان کی والدہ محترمہ کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حتمی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بتقاضائے بشریت اگر کوئی خطائیں سرزد ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بالکل واضح تعلیم دی ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. ہاں، وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی. سوگ کا مطلب ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا. ایک ہوتا ہے احساس غم، ایک ہوتا ہے اظہار غم. احساس غم تو ساری زندگی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی گرفت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کوئی شہید ہوئے ہیں، یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو بہت غمگین ہوئے اور کافی عرصے تک اس غم کو محسوس کیا جاتا رہا. اور ایک ہوتا ہے اظہار غم. اظہار غم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خوشی کی تمام چیزیں ترک کر دے، زینت ترک کر دے، کھانا پینا چھوڑ دے، نئے کپڑے بنانا چھوڑ دے. اس کو اظہار غم کہتے ہیں. سوگ کا مطلب اظہار غم ہوتا ہے. اگرچہ اس میں سرکار نے ایک عورت کا ذکر کیا، لیکن علماء نے فرمایا حکم عام ہے کہ کسی کی بھی وفات ہو جائے، صرف بیوی اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی، یعنی اظہار غم. باقی کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں. 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا. اگر ایک ہوتا ہے وہی جیسے احساس غم، وہ چاہے سالہ سال چلتا رہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر 3 دن کے بعد آپ نے کیا کہ اب چولہا نہیں جلے گا، نئے کپڑے نہیں بنیں گے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر رمضان میں اس سے پہلے کسی کا وصال ہو جائے تو جو آنے والی عید ہے اس میں نئے کپڑے نہیں بناتے، بلکہ گھر میں آ کے لوگ تعزیت کرتے ہیں. ناراض مت ہوئیے گا، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. کیونکہ جب آپ کے نبی نے منع فرما دیا تو نبی کے قول کی مخالفت آپ کی برادریوں کی رسم و رواج، آپ کے معاشرے کا رسم و رواج میرے سرکار کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. گناہ کو ختم کریں. یہ بدعت عظیمہ ہے جو ہمارے گھروں میں رائج ہو گئی ہے، اور اسی قسم کی بدعتوں کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ایسا کوئی بھی خاندانی رسم و رواج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کی صریح مخالفت کرتا ہو، بالکل واضح طور پہ مخالف ہو، اس پہ عمل کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے. لہٰذا آپ اس رسم کو ختم کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو بڑے پیارے انداز سے، چاہے ہمارا کلپ سنوا دیں یا ویسی پیار محبت سے سمجھائیں. جو نہ مانے اس سے لڑیں نہیں، پیار سے سمجھائیں. نہیں مانتا ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنی فیملی کے اندر آپ ہرگز ان بدعتوں کو رائج نہ ہونے دیں. اگر آپ کے فرض کر لیں جیسے والدہ کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گئے، چاہے مطلب عید آ رہی ہو، بقرعید، آپ اس میں بالکل خوشیوں کا اظہار کریں، اپنے بچوں کو نئے کپڑے بنوائیں. اب لوگ آپ کو کہیں گے یار تمہیں شرم نہیں آتی، دیکھو تمہاری والدہ فوت ہوئی، پورا خاندان تھو تھو کر رہا ہے. یہ بھی کہتے ہو تھو تھو کر رہا ہے، یعنی نبی کریم کی مخالفت پر کوئی تھو تھو نہیں کر رہا، لیکن ہماری بنائی ہوئی بدعتوں اور قرآن و حدیث کے مخالف عمل پر سارے تھو تھو کر رہے ہیں. غور کیجئے کہ نبی کے قول کے اوپر عمل کرے تو آدمی لائق تھو تھو ہو جائے، اور ان کے خلاف جائیں تو واہ سبحان اللہ تم نے برادری والوں کے ساتھ دیا ہے. یہ راستہ میں کہاں لے کر جائے گا؟ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ تو اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے، آپ بالکل دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی پرواہ کریں، اپنے نبی کا کہنا مانیں، انشاءاللہ آخرت میں سرخرو رہیں گے. بھائی نے پوچھا تھا کہ کامل توبہ کیسے نصیب ہوگی، اور پھر میں نے جب پوچھا تو استفسار مزید کیا تو کہا ہاں کیسے کی جائے گی. دونوں کے کر لیتے ہیں کہ ایک تو کامل توبہ کی توفیق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، وہ کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے اور آدمی کامل توبہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے اکثر جو عادت الہیہ جاری ہے کہ وہ ایسے لوگوں تک پہنچاتا ہے یا ایسے کتابوں تک پہنچا دیتا ہے کہ جس میں کامل توبہ کے طریقے لکھے ہوتے ہیں. پھر آدمی ان کو پڑھتا ہے یا کوئی کسی کی صحبت میں رہ کر پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، یا کوئی بیان سنتا ہے اور وہ کامل توبہ کا طریقہ سیکھ لیتا ہے. پھر کامل توبہ کی توفیق خاص طور پر یعنی اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پر عمل کرنا، ہمت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اچھی کتب پڑھنی چاہیے جن میں اس قسم کے حل لکھے ہوتے ہیں، اچھے اصلاحی بیان سننے چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے.
جو خوف خدا کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، میدان محشر کے احتساب کی بات کریں، تو توبہ کی طرف قلب مائل ہوتا ہے اور توبہ نصیب ہونے کے چانسز نصیب ہونے یعنی توفیق کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اور توبہ کیسے کریں اس کے لیے پہلے سمجھ لیں کہ توبہ گناہ پر ہوتی ہے، اور گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے، یا بندوں کے حقوق میں سے کسی حق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہو تو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی ہم نے بدنی عبادت ترک کی ہے، جیسے نماز چھوڑ دی، کوئی مالی عبادت میں تاخیر کی ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، اور یا اس کے علاوہ کوئی ہم نے گناہ کیا ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے، جیسے کسی نے شراب پی لی۔ بدنی عبادت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سابقہ تمام زندگی کی نمازوں کا حساب کریں، روزوں کا حساب کریں کہ کتنے ہمارے روزے ہم نے چھوڑ دیے ہیں، یہ چھٹ گئے ہیں، نمازیں چھٹ گئی ہیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ قضا کریں، اور ان کی تاخیر پر یا ترک کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ مالی عبادت میں اگر کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اس میں مالی عبادات جو ہوتی ہیں اس میں کوئی قضا کا تصور تو ہوتا نہیں۔ اگر آپ نے ایک سال زکوٰۃ نہیں دی تو وہ آپ کے ذمہ لازم ہے، موت سے پہلے پہلے بہرحال آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور تاخیر کرنے کا گناہ ضرور ہوتا ہے، تو تاخیر کرنے پر توبہ کریں اور اس زکوٰۃ کو ادا کریں، فطرہ وغیرہ ادا کریں، تو پھر آپ بری الذمہ ہوں گے۔ اور حج وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا ہی ہے، پوری زندگی اس کا وقت ہے، اور خود نہ کر سکیں تو حج بدل کروائیں۔ اور جو تیسرا ہوتا ہے جیسے یہ شراب وغیرہ کسی نے پی لی، تو اس میں توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گناہ کو آدمی یاد کر کے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اقرار کرے کہ ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی، یہ میری بدبختی تھی، اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ گویا کہ پھر اس کی تین شرائط ہوتی ہیں، وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو، اور اس پہ پھر آدمی نادم اور شرمندہ ہو کر اسے چھوڑنے کا آئندہ پوری زندگی میں کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور تیسرا یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ پھر اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں اکثر۔ کسی کا مال دبا لیا، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی جیسے مکے مار کر اس کے دانت وت توڑ دیے، اور یا پھر روحانی تکلیفیں پہنچائیں معذرت کے ساتھ، یہ ہماری بہنیں طنز کرتی ہیں اور بہت زیادہ گھروں کے اندر رائج ہے، اور روحانی تکلیفیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی کو گالی بک دی، کسی کے والدین کو برا بھلا کہہ دیا، ہرٹ کیا ہم نے، اس کو قلبی تکلیف پہنچائی، اس کو روحانی تکلیف کہتے ہیں۔ اگر مالی تکلیف پہنچائی ہے یعنی مال کا نقصان کیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو مال ادا کرنا ہوگا، اور یا پھر اس سے معاف کروا لیں، یار میں نے چوری کی تھی یا ایسا ہوا تھا مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، بری الذمہ ہے، اور معاف نہ کرے تو آپ کو ادا کرنا ہے۔ ابھی ادا کر سکتے ہیں فوراً کریں، ابھی نہیں کر سکتے مہلت لے لیں، ادا کرنے کا ارادہ کریں، پھر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بری ذمہ فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اس کو اس کے تکلیف پہنچائی اس پہ معافی بھی طلب کرنی ہوگی۔ اگر جسمانی تکلیف پہنچائی تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ کسی کو تھپڑ مارا تو آپ نے میرے گال پہ بھی تھپڑ مار لو، میں نے تمہیں فلاں وقت مکے مارے تھے تم مجھے مکے مار لو، میں نے تمہاری ٹانگ توڑی تھی میری ٹانگ توڑ دو۔ اپنے آپ کو پیش کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب وہ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، اگر وہ معاف کر دے یا پھر معافی مانگ لیں کہ یار مارنا چاہو مار لو یا معاف کر دو، اس سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں، یعنی پہلے والے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پہلے اس سے معافی مانگ کر توبہ کرنی ہوگی، پھر دوسرے میں بھی کہ بندے کا بھی جب حق ہم سلب کرتے ہیں یا حق میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ تیسرا روحانی تکلیف ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہ تم مجھے بھی گالی بک دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اس میں معافی ہوتی ہے، معافی مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بالاختصار میں نے آپ کو عرض کیا، ہمارے ہاں ہر چیز کی ایک جیسی توبہ کر دیتے ہیں۔ پہلے گناہ کی نوعیت کو سمجھیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، بندوں کے حق میں کوتاہی ہے، پھر اللہ کے حق میں کوتاہی تین طرح کی ہو سکتی ہے، اس کا تعین کریں، اور پھر توبہ کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا بالاختصار۔